ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی جمعے کو ہوا تو حضرت کے اس قول کے مطابق یا ان کے تجربے کی بنیاد کے مطابق، یہ اللہ والے تھے، بہت بڑے بڑے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور غوث اعظم کا بھی یہ قول ملتا ہے، بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ صورت میں ہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا، لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمپٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی. جب شب قدر ہوگی نا، وہ رات بادل نہیں ہوں گے، آسمان پر کلیئر ہوگا وہ آسمان. اچھا، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی ماڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا. شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے، اس سورج کی بھی نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی. اور یہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا. کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ پورا سال ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا رمضان ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا، پورا آخری عشرہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اب ان 5 طاق راتوں کو بدری چل کے ناظرین ٹارگٹ کر لیں. اب وہ کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یوں کریں کہ آپ 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے پہلے تو کسی صورت، ویسے تو پورا رمضان یہ کرنا ہے، لیکن طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پوری تراویح باجماعت پڑھنی ہے ان 5 راتوں میں. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. ممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لیں، ورنہ سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان 5 طاق راتوں میں آپ پڑھ لیں. نمبر 4، آپ نے کچھ ذکر و اذکار لازمی کرنے ہیں. مثال دے دیتا ہوں، 1200 بار درود پاک پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیں، باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیں. ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک سمجھ لیں سلاٹ اپنی بنا لیں. پھر آگے چلے، آپ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ مساجد میں ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں، آپ کسی بھی دینی اجتماع میں یعنی علم دین کی محفل میں شرکت کریں. ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ دیر آپ شرکت کر لیں. والدین حیات ہیں تو ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں. اگر حیات نہیں ہے، پاسبل ہے، تو قبرستان جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر پر حاضر دے دیں. سورہ یاسین انہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ تلاوت کر لیں. اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جیسی آپ کی حیثیت، آپ 5 لفافے بنا لیں، 100 روپے کے بنا لیں، 500 روپے کے بنا لیں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، 5000 10,000 25,000 کے جتنے بنا سکتے 5 انویلپ بنا لیں، اپنے ساتھ رکھے. ہر طاق رات کو کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی مسجد کے امام صاحب کو دے دیں. نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیے، دعوت اسلامی یا کسی بھی دینی تنظیم کو دے دیں جس سے آپ کا اطمینان ہے. اب ہوگا کیا کہ یہ 6-7 ورائٹی والی آپ نے نیکیاں کرنی اور 5 طاق راتوں میں کی. ان میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کی ہر عبادت ملٹیپلائی ہو جائے گی 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. 84 سال کا وہ بیش بنتے ناظرین. اب تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اب 84 سال جیئیں گے کہ نہیں. اچھا جی بھی لیں گے تو 84 سال کنٹینیو عبادت تو کر نہیں سکیں گے، لیکن یہ ایک رات ٹارگٹ کر لی تو 84 سال سے کم و بیش
1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے. کاروباری لوگوں کو کہا جائے 5 رات کام کر لو 1 کروڑ میں ملیں گے, اگلا کہے گا 10 میں 2 کروڑ ملیں گے تو میں 10 راتیں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو 5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور 1 رات کی نیکیاں ایک طرف ہے. تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا. ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں, تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو. گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے, یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہوگی. واہ. 5 طاق راتوں میں سے 1 رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں, 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے, اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو با جماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں, جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے, کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے, ہماری اٹریکشن چاہیے, ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل, تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا, ہم تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے, قارعہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا, 83 years and 4 months, اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا, 150 سال نہیں کہا, 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی. سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے, بڑے جاندار بھی تھے, بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے, اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا, اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا, اب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کتنی عبادت کی, کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے, 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے, وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے.
مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات، یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہے کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں، یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے، in between those 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے، دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں، ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے۔ غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں، 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے، تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، موابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے، اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ جنت میں وہ کما رہا ہے، اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی، 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا، بندہ کہے یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں، ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کے